مجھے تو وہ دن یاد ہیں جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ جب ہوتی تھی تو مشکل سے ہمارے 25 لوگ میٹنگ میں ہوتے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کی، اور وہ پھر ہم جب تصویر لینا چاہتے تھے نا، وہ میڈیا کے لیے تصویر دینا چاہتے تھے، تو ہمیں پھر وہ ملازم کو بھی وہاں بٹھانا پڑتا تھا تاکہ وہ لگے کہ پارٹی میں زیادہ لوگ ہیں۔ اور مجھے اپنی عورتوں کی تنظیم بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے، جب ہم عورتوں کی میٹنگ کرتے تھے تو وہ بھی پھر اپنے گھر کی ملازمہ بھی لے کے آیا کرتی تھی تاکہ وہ ذرا نمبر لگیں کہ ہماری کوئی عورتوں کی بھی تنظیم ہے۔ تو وہ ایک ایسی پارٹی کی ایولیوشن اس کی ہوئی جو کسی اور پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی ایسی ایولیوشن نہیں ہوئی۔ ایک ہی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، جو کہ ہمارے سامنے 4 سال میں ایک دم اقتدار میں آ گئی، لیکن وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس پروسیس سے ہم گزرے۔ اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی، 2 پارٹی سسٹم، وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں۔ جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب رہ گئی ہیں، پروونسز بھی، اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے، انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے۔ تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔ ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ تو ہم نے جو سب سے چیز ریئلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا، اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں۔ اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے۔ ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا، اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر۔ تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو پارٹی کے الیکشنز کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو، لوگ سمجھیں، اس کو پروسیس میں بلیو کریں۔ اگر آپ کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں ہے تو بجائے وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کی وہ کمزور کر دیتا ہے۔ آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جب ایک بلیو ہی نہیں کرتے لوگ کہ یہ پروسیس ٹھیک ہوا تو پھر اندر آپس میں پارٹی کے اندر ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ بجائے پارٹی کو مضبوط کرنے کے کمزور کر دیتی ہے۔ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں جب نیوٹرل امپائرز آئے، نیوٹرل امپائر سے پہلے بھی ایک کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ تھی، اور نیوٹرل امپائرز کے بعد بھی جو کرکٹ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک اس کا وہ جو فیز دیکھا ہے۔ نیوٹرل امپائرز آنے سے پہلے اپنے اپنے امپائرز ہوتے تھے، اور زیادہ تر کرکٹ گراؤنڈوں کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھیں۔ جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا امپائرز کی وجہ سے ہار گیا، اور بڑی بدمزگی ہوتی تھی۔ جب سے نیوٹرل امپائرز آئے، اور اس میں ہم پائنیئرز تھے، سب سے پہلے پاکستان نے اس کو چیمپئن کیا، اور ہم نے 1986 میں پہلی دفعہ دنیا میں نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے۔ لائک کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔